بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب نفس المحموم کے صفحہ نمبر 422 کے ساتھ آئیے آج کی اس آڈیو نمبر 45 کی میں ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں مسیسا میم سواد یہ سواد ہے۔ مسیسا ایک شہر ہے جیحان کے کنارے جو شام کی سرحد ہے، انطاکیہ اور بلاد روم کے درمیان یہ جگہ ہے کہ قدیم زمانے سے مسلمانوں کی سرحد چلی آتی ہے۔ نیز مسیسا دمشق کی ایک بستی ہے بیت الحیا کے قریب، جو دمشق کے دروازے کے ساتھ ایک جگہ ہے، اور زہری کی حدیث میں پہلا معانی مراد ہے کہ وہ سرحد کی حفاظت کے لیے آیا تھا، جیسا کہ اس نے عبد الملک کے جواب میں کہا تھا، اور عبد الملک کا کہنا ہے کہ تم اور میں اس حدیث میں غریب ہیں، یعنی اس کی روایت کرنے میں منفرد ہیں، کیونکہ اہل حدیث کی اصطلاح میں غریب کے دو معنی میں ہیں۔ ایک متن حدیث کی روایت میں منفرد ہوتا ہے۔ شیخ ابو القاسم جعفر بن قولویہ قمی نے زہری سے روایت کی ہے۔ اس نے کہا کہ جب حسین بن علی علیہ السلام شہید ہوئے تو بیت المقدس میں کوئی سنگریزہ ایسا نہیں تھا کہ جس کے نیچے تازہ خون نہ پایا گیا ہو۔ اور نیز شیخ مذکور نے روایت کی ہے حارث آور الف عین واورے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے ماں باپ حسین علیہ السلام پر قربان ہوں، اسے کوفے کی پشت پر شہید کیا جائے گا، اور خدا کی قسم گویا میں مختلف وحشی جانوروں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپ کی قبر پر گردنیں لمبی کر کے رات کو صبح تک اس پر رو رہے ہیں اور اس کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ جب ایسا ہو تو پھر جفا اور ناشکری سے تم بچنا۔ جفا سے اجتناب کا معنی آپ کی امامت کے حق کو ادا کرنا، آپ کی زیارت کے لیے جانا اور ان کی قبر پر اکیلے نہ رہنے دینا۔ اور زرارہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے فرمایا، اے زرارہ کہ آسمان حسین علیہ السلام پر 40 دن تک خون روتا رہا اور زمین 40 دن تک سیاہی روتی رہی، اور سورج 40 دن تک گہن لگنے اور سرخ ہونے کے ساتھ گریہ کرتا رہا، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور بکھر گئے، اور سمندر متفجر ہوئے۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میم منفجر ہوگا، میم نون فے جیم رے، ہوئے اور پھٹ گئے، اور ملائکہ 40 دن تک حسین پر روتے رہے۔ ہماری کسی عورت نے نہ خصاب لگایا، نہ تیل لگایا، اور نہ سرما لگایا، اور نہ سر پر کنگھی دی، یہاں تک کہ عبداللہ بن زیاد لعن اللہ کا سر ہمارے پاس آیا، اور ہم آپ کے بعد ہمیشہ گریاں رہے، اور میرے جد بزرگوار جب ان کا ذکر کرتے اتنا روتے کہ آنکھیں آپ کی ریش مبارک کو پر کر دیتی، یہاں تک کہ جو شخص بھی آپ کو دیکھتا آپ پر رحم کرتے ہوئے، دل سوزی کرتے ہوئے روتا، اور وہ ملائکہ کہ جو آپ کی قبر کے پاس ہیں وہ ہمیشہ روتے رہتے ہیں، اور ان کو روتے ہوئے دیکھ کر جو کچھ فضا میں ہے اور جو فرشتے آسمان میں ہیں وہ سب روتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی آنکھ خدا کے ہاں زیادہ محبوب اور نہ ہی کوئی آنسو جو کسی آنکھ سے نکلتا ہے، ہر آنسو کے جو روئے اور آنسو بہائے، آپ پر جو بھی روتا ہے وہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے تعلق پیدا کرتا ہے اور ان کی مساعدت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑتا ہے اور ہمارا حق ادا کرتا ہے۔ جو بندہ بھی محصور ہوگا اس کی آنکھیں رو رہی ہوں گی، مگر وہ کہ جو میرے جد بزرگوار پر روئیں وہ اس حالت میں محشور ہوں گے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور اسے بشارت ملے گی، اور اس کے چہرے پر سرور و خوشی دوڑ رہی ہوگی۔ ساری مخلوق، ہم پیج نمبر 423 پہ آ گئے، ساری مخلوق جزا و فضا میں ہوگی، لیکن وہ مامون ہوں گے، ساری مخلوق حساب کے لیے پیش ہوگی، اور وہ حسین سے عرش کے نیچے باتیں کر رہے ہوں گے،
اور وہ عرش کے سائے میں میرے حساب کے خوف سے محفوظ ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ انکار کر دیں گے، اور وہ آپ کے پاس بیٹھنے اور آپ سے باتیں کرنے کو ترجیح دیں گے، اور حوریں انہیں پیغام بھیجیں گی، ہم دلدان مخلدین کے ساتھ تمہارے مشتاق ہیں، لیکن وہ سر اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھیں گے، بسبب اس سرور اور کرامت کے کہ جو وہ اپنی مجلس میں دیکھیں گے، اور ان کے اعداء اور دشمنوں میں سے بعض کو ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر آگ میں ڈالیں گے، اور ان میں سے کچھ کہیں گے۔ یہ سورہ حشر کی سورۃ الشعراء آیت نمبر 100 ہے، اور ہماری سفارش و شفاعت کرنے والا کوئی نہیں، تو یعنی فما لنا من شافعین، اور نہ ہی کوئی مخلص دوست ہے، اور وہ ان کی قدر و منزلت کو دیکھیں گے، اور وہ ان کے نزدیک جانے کی قدرت نہیں رکھتے ہوں گے، اور نہ ان تک پہنچ سکیں گے، اور ملائکہ اور خازنین جنت ان کی ازواج و بیویوں کے پیغام لائیں گے ان کرامتوں کے بارے میں جو انہیں دی جائیں گی، تو وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم تمہارے پاس آئیں گے، پس وہ ان کی باتیں واپس پہنچائیں گے تو ان کے شوق اور میں اضافہ ہوگا، جبکہ یہ جا کر خبریں دیں گے اس کرامت اور حسین علیہ السلام سے ان کے قرب کے بارے میں کہ جس میں وہ ہوں گے۔ پس یہ مومن کہیں گے کہ حمد و ثنا ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے سب سے بڑی فضا و گھبراہٹ و قیامت کی ہولناکیوں میں ان کی کفایت کی ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے نجات دی ہے کہ جن کا ہمیں خوف تھا، اور ان کے پاس سواریاں اور عمدہ ناقوں سے ساز و سامان کے ساتھ، پس وہ ان پر سوار ہوں گے اور وہ اللہ کی حمد و ثنا میں ہوں گے، اور حمد ہے اللہ کے لیے اور درود و صلوات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزلوں میں جا ٹھہریں گے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ آپ رہبہ میں تھے اور آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ آیت سورہ دخان کی آیت نمبر 29 ہے کہ آسمان و زمین نے ان پر گریہ کیا ہے اور نہ انہیں مہلت دی گئی کہ امام حسین علیہ السلام مسجد کے دروازے سے نکلے تو آن جناب نے فرمایا یاد رکھو تحقیق یہ، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے حسین علیہ السلام ان قریب شہید ہوگا، اور اس پر آسمان و زمین گریہ کریں گے۔ اور ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ حسین کے قتل پر آسمان اور زمین روئے اور وہ دونوں سرخ ہوئے، اور وہ دونوں کبھی بھی کسی پر نہیں روئے سوائے یحییٰ بن زکریا اور حسین بن علی علیہ السلام کے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ان دونوں احادیث کے مضمون کی احادیث سنی اور شیعہ طریق سے بہت زیادہ مروی ہوئی ہیں، اور ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا قاتل حرام زادہ تھا اور حسین علیہ السلام کا قاتل بھی حرام زادہ تھا، اور آسمان نے ان دو مظلوموں کے علاوہ کسی پر گریہ نہیں کیا۔ راوی کہتا ہے پیج 324، میں نے عرض کیا آسمان کس طرح گریہ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا سورج سرخی میں طلوع کرتا ہے اور سرخی ہی میں غائب ہوتا ہے۔ اور داؤد بن فرقد سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ابو عبداللہ صادق علیہ السلام کے گھر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے رائبی رے الف عین بے چھوٹی کبوتر کو دیکھا کہ وہ کافی دیر تک قرقر یعنی کبوتر کی آواز نکالنا کرتا رہا۔ پس حضرت ابو عبداللہ میری طرف کافی دیر تک دیکھتے رہے، پس فرمایا اے داؤد تم جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، خدا کی قسم آپ پر قربان ہو جاؤں۔ فرمایا یہ قاتلین حسین علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا ہے، لہٰذا اسے اپنے گھر میں رکھا کرو۔ اگلا پیراگراف ہے سامعین کہ حسین بن علی سائد بربری سے روایت ہے، اور وہ امام رضا علیہ السلام کی قبر مبارک کا نگران تھا، تو اپنے باپ کے واسطے سے حضرت رضا علیہ السلام سے روایت کرتا ہے، فرمایا یہ اتو یعنی بریکٹ میں لکھا ہے پرندہ تم دیکھتے ہو، یہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گھروں یعنی قصور محلات اور مکانوں میں رہتا تھا، اور جب لوگ کھانا کھاتے تو یہ اڑ کر ان کے سامنے آ بیٹھتا، پس اس کی طرف کھانا پھینکا جاتا اور اسے پانی پلاتے، اور یہ پھر اپنی جگہ پر واپس چلا جاتا۔ لیکن جب امام حسین بن علی علیہ السلام شہید ہوئے تو آبادی سے نکل کر ویرانوں، پہاڑوں اور خشک میدانوں میں جا رہا، اور کہا
تم بری امت ہو کہ تم نے نواس رسول کو قتل کیا ہے، میں بھی اپنے اوپر تم سے معمون نہیں ہوں۔ اور شیخ صدوق نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، ان کے دادا سے، کہ امام حسین علیہ السلام ایک دن امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب اپنے بھائی کو دیکھا تو رو پڑے۔ امام علیہ السلام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا عبداللہ، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ آپ نے فرمایا، مجھے جو کچھ یہ لوگ آپ سے سلوک کریں گے اس نے رلایا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز میری طرف لے آئیں گے وہ تو زہر ہوگی کہ جو مکارانہ میری طرف بھیجی جائے گی، کہ جس سے میں شہید ہوں گا۔ لیکن اے ابا عبداللہ، وہ دن تیرے دن کی طرح نہیں ہوگا، 30,000 کا لشکر تیرے قریب آئے گا کہ جو دعویٰ کریں گے کہ وہ ہمارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور دین اسلام سے اپنے آپ کو منسوب کریں گے، اور وہ تمہارے قتل، خون بہانے اور تمہاری ہتک و حرمت کرنے اور تمہاری ذریت اور خواتین کو قید کرنے اور تمہارا مال و اسباب لوٹنے پر اجتماع و اکٹھا کریں گے۔ تو اس وقت بنی امیہ پر لعنت اترے گی اور آسمان راکھ اور خون کی بارش برسائے گا اور ہر چیز تم پر گریا کرے گی، یہاں تک کہ پرندے جنگلوں میں اور مچھلیاں دریاؤں میں۔ اس زیارت میں ہے کہ جو سید مرتضیٰ علم الہدا قدس سراہ نے پڑھی ہے، آپ کے گرنے اور خاک و خون میں غلطہ ہونے سے اسلام غلطاں ہوا اور بچھڑا، اور حدود احکام معطل ہوئے اور دنیا تاریک ہو گئی، اور سورج کو گہن لگا اور چاند تاریک ہوا اور بادل و بارش رک گئی، اور زمین و آسمان ہلنے لگے اور زمین اور بطحا لرزنے لگے، اور بلا اور مصیبت عالمگیر ہوئی، اور خواہشات و آرزوئیں مختلف ہوئیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ و درد ہوا، اور بطول عذرا پریشان ہوئیں، اور افکار و عقلیں بیکار ہو کر رہ گئیں۔ اسی طرح اور احادیث میں بھی ہے۔ پیج 425۔ ابن حجر ہے جیم رے سے سوائق صاد واو الف عین قاف میں کہا ہے، اور ابو نعیم حافظ نے کتاب دلائل النبوت میں نصرت زادیہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ جب ہم نے صبح کی تو ہمارے ڈول اور کوزے خون سے پر تھے۔ نیز آپ کی شہادت کی نشانیوں میں سے یہ تھی کہ آسمان شدت کے ساتھ سیاہ ہو گیا، یہاں تک کہ دن کو تارے نظر آتے تھے، اور کوئی پتھر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے مگر یہ کہ اس کے نیچے تازہ خون تھا۔ ابو الشیخ نے کہا ہے کہ درس کے دانے کہ جو ان کے لشکر میں تھے خاکستر ہو گئے، یہ اس کارواں میں تھی کہ جو یمن سے عراق کی طرف جا رہا تھا، اور حضرت کی شہادت کے وقت ان تک یہ درس یعنی بریکٹ میں جو سرخ رنگ کی بوٹی ہے جس سے کپڑے رنگے جاتے ہیں بریکٹ کلوز پہنچی تھی۔ اور ابن عینیہ عین یہ نون یہ ہے نے اپنی دادی سے حکایت کی ہے کہ وہ جمال کہ جس کی درس راکھ ہو گئی تھی، اس نے اسے خبر دی تھی کہ انہوں نے اپنے لشکر میں ایک ناقہ نہر کیا تھا تو اس کے گوشت میں انہیں چوہے ایسے نظر آتے، پس اسے پکایا تو وہ القم اور تھے، ایسا ہو گیا، اور آسمان آپ کے قتل کی وجہ سے سرخ ہو گیا، اور سورج گہن لگا، یہاں تک کہ دوپہر کو ستارے ظاہر ہو گئے، اور لوگوں کو گمان ہو گیا کہ قیامت ظاہر ہو گئی ہے، اور شام میں کوئی پتھر نہیں اٹھایا گیا مگر یہ کہ اس کے نیچے تازہ خون نظر آیا۔ اور عثمان بن ابو شیبہ نے روایت نقل کی ہے کہ آسمان آپ کی شہادت کے بعد 7 دن تک اس حالت میں ہو گیا کہ دیواروں کو تم دیکھتے کہ گویا وہ سرخی کی شدت کی بنا پر سرخ طاف و اوڑیاں ہیں۔ طاف و میں اس کی ہجے کرتی ہوں، تو الف فے واو الف واو ڑے ہے یہ الف نون غنہ ہیں، اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ اور ابن جوزی نے ابن سیر بن سے نقل کیا ہے، دنیا 3 دن تک تاریک رہی، اس کے بعد
آسمان میں سرخی ظاہر ہوئی اور ابو سعید نے کہا ہے دنیا کا کوئی پتھر نہیں اٹھایا جاتا تھا مگر یہ کہ اس کے نیچے تازہ خون تھا، اور آسمان سے خون برسایا کہ جس کا اثر لباس اور کپڑوں میں ان کے پھٹنے تک باقی رہا۔ اور ثعلبی اور ابو نعیم نے گزشتہ چیز کو نقل کیا ہے کہ ان پر خون کی بارش ہوئی۔ ابو نعیم نے مزید کہا ہے ہم نے اس حالت میں صبح کی کہ ہمارے خمرے یعنی خیمیم رے بڑی اور بریکٹ میں لکھا ہے ڈول اور کوزے خون سے بھرپور تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خون کی ایسی بارش ہوئی گھروں اور دیواروں پر خراسان، شام اور کوفے میں، اور یہ کہ جب سر حسین ابن زیاد کے گھر کی طرف لایا گیا تو اس کی دیواروں سے خون بہہ رہا تھا۔ اور ثعلبی نے اخراج کیا ہے کہ آسمان نے آپ پر گریہ کیا اور آپ کا گریہ اس کی سرخی ہے، اور اس کے غیر نے کہا ہے کہ آفاق آسمانی آپ کے قتل کے بعد 6 ماہ تک سرخ رہے، اس کے بعد ہمیشہ یہ سرخی نظر آتی رہی۔ اور ابن سیرین نے کہا ہے ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ سرخی جو شفق کے ساتھ ہے حسین کی شہادت سے پہلے موجود نہیں تھی، اور ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ یہ سرخی آسمان میں آپ کی شہادت سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ پیج نمبر 426۔ ابن جزری نے کہا ہے کہ اس کی حکمت و فلسفہ یہ ہے کہ ہمارا غیظ و غضب چہرے کی سرخی میں اثر انداز ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ جسمیت سے منزہ و پاک ہے، لہٰذا شہادت حسین سے اپنے غضب کی تاثیر کو افق کی سرخی سے ظاہر کیا ہے۔ اس جنایت کی عظمت کے اظہار کے لیے اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو کچھ سوائق میں ہے یہاں ختم ہوا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اور اس کی قصیدہ حمزیہ پر جو شرح ہے اس سے بھی اس کے قریب حکایت کی گئی ہے۔ اور سبت کے تذکرے میں حلال بن ذکوان سے روایت ہے، وہ کہتا ہے جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو 2 یا 3 ماہ تک ہم ٹھہرے رہے، گویا کہ صبح کی شام سے لے کر غروب آفتاب تک دیواریں خون سے رنگین ہو جاتی تھیں۔ اور اس نے کہا ہے کہ ہم ایک سفر میں نکلے، پس ہم پر بارش برسی کہ جس کا اثر ہمارے لباس میں خون ایسا رہا۔ اور مناقب شہر آشوب سے منقول ہے۔ اور فرقہ بن قرفہ قاف رفع ہے، قرفہ بن عبید اللہ نے کہا ہے کہ ایک دن دوپہر تک آسمان سے سفید کپڑوں پر بارش برسی تو میں نے دیکھا کہ وہ خون ہے، اور اونٹ وادی میں پانی پینے گئے تو وہ خون تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ وہی دن تھا کہ جس میں حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ نیز اسی سے ہے کہ اسود بن قیس نے کہا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ایک سرخی مشرق کی سمت سے اٹھی اور ایک مغرب کی طرف سے، اور قریب تھا کہ وسط آسمان میں ایک دوسرے سے مل جائیں۔ 6 مہینے تک یہی کیفیت رہی۔ سیوطی کی عقود الجمان سے ہے کہ منجمین کا کہنا ہے کہ سورج گرہن نہیں لگتا مگر 28 یا 29 کو، اس مقارنت کی بنا پر کہ جس کا وہ گمان کرتے ہیں خدا انہیں قتل کرے۔ پس سورج گرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے دن لگا، جیسا کہ صحیحین میں، اب اس کی میں ہجے بھی کر لیتی ہوں، سواد ہے یہ نون میں ہے، اور وہ 10 ربیع الاول کا دن تھا۔ یہ زبیر بن بکار کی روایت ہے۔ اور حسین کی شہادت کے دن بھی سورج کو گہن لگا، جیسا کہ بکار کی بے کاف الف رے کی روایت ہے۔ اور حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن بھی سورج کو گہن لگا، جیسا کہ تواریخ میں مشہور ہے، اور وہ عاشور کا دن تھا۔ ہمارے شیخ شہید نے اول کتاب ذکر زال کاف رے چھوٹی اور اس کے اوپر کھڑا الف میں فرمایا ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ سورج کو عاشور کے دن گہن لگا۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ایسا گہن لگا کہ اس دن دوپہر کو ستارے نکل آئے۔ بہیقی بے ہے یہ قاف چھوٹی ہے وغیرہ نے یہ روایت کی ہے، اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سورج کو گہن لگا جس دن جناب ابراہیم فرزند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور زبین بن بکار نے کتاب الانصاب میں روایت کی ہے کہ جناب ابراہیم ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ کو فوت ہوئے۔ اور ہمارے علماء نے روایت کی ہے کہ جناب مہدی علیہ السلام کی علامات میں سے ایک ماہ رمضان کے
پہلے نصف میں سورج کو گہن لگنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ پیج 426 کو ہم نے ختم کر لیا، پہلی فصل ختم ہو گئی اور دوسری فصل کا یہاں پہ آغاز ہو رہا ہے، جس کی ہیڈنگ ہے ملائکہ کا نوحہ اور گریہ کرنا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ملائکہ کا نالہ و شیون اور ان کا آپ پر گریہ کرنا۔ شیخ ابو جعفر طوسی نے ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ملائکہ نے بارگاہ ایزدی میں فریاد و نالہ کیا اور کہا اے پروردگار، یہ سلوک تیرے منتخب اور تیرے نبی کے فرزند حسین علیہ السلام سے ہو رہا ہے۔ فرمایا تو اللہ نے قائم کا نمونہ اور سایہ انہیں دکھایا اور فرمایا اس کے ذریعے حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے والوں سے میں انتقام لوں گا۔ اور شیخ صدوق نے ابان بن تغلب سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 4000 ملائکہ زمین پر اترے جن کا مقصد حسین علیہ السلام کی معیت میم عین یہ میں جہاد کرنا تھا، تو آپ نے انہیں اذن جہاد نہ دیا، پس وہ آسمان کی طرف اذن لینے کے لیے واپس گئے۔ جب دوبارہ زمین پر اترے تو حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے، پس وہ ہمیشہ آپ کی قبر کے پاس بال پریشاں غبار آلود شکل میں قیام تک روتے رہیں گے، اور ان کا رئیس ایک ملک ہے جس کا نام منصور ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ احادیث کثیرہ وارد ہوئی ہیں کہ 4000 فرشتے قیامت تک کے لیے آپ کی قبر کے پاس روتے رہتے ہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ جو زائر بھی آپ کی زیارت کو آتا ہے تو یہ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں، اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور اس کی موت کے بعد اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور یہ سب فرشتے زمین میں قائم صلوات اللہ علیہ کے قیام کا انتظار کر رہے ہیں۔ شیخ ابن قولویہ نے عبد المطلب بن مقرن کے وساطت سے ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا تم عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کرو تو خاموشی اختیار کرو سوائے کسی امر خیر کے، اور دنوں رات کے محافظ فرشتے ان فرشتوں کے پاس جاتے ہیں جو حائر حسینی ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں، لیکن وہ شدت گریہ کی وجہ سے انہیں جواب نہیں دے پاتے، پس وہ ان کے منتظر رہتے ہیں یہاں تک کہ زوال آفتاب ہوتا ہے یا صبح کی روشنی پھیلتی ہے، پھر وہ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور آسمان کے معاملات کے بارے میں پیج 428 میں ان سے سوالات کرتے ہیں، لیکن ان دونوں اوقات کے درمیان نہ کوئی گفتگو کرتے ہیں اور نہ گریہ و بکا اور دعا سے وہ تھکتے ہیں۔ الحدیث۔ اور حریر سے روایت ہے، کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ صادق کے قریب کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کس قدر آپ اہل بیت کی علیہ السلام کی عمریں کم اور مودت و شہادت قریب ایک دوسرے کے نزدیک ہے، حالانکہ یہ مخلوق آپ کی محتاج ہے۔ فرمایا ہم میں سے ایک صحیفہ و کتابچہ رکھتا ہے کہ جس میں اس کے فرائض و ذمہ داریاں درج ہیں، جب ہم وہ احکام و فرائض بجا لے آتے ہیں کہ جو اس میں تحریر ہوتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میری موت و رحلت کا وقت آ گیا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور اسے اس کی موت کی خبر دیتے ہیں، اور جو کچھ اس کے لیے خدا کے ہاں آمادہ ہے وہ بتاتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا صحیفہ پڑھا جو آپ کو عطا ہوا تھا اور جو کچھ آپ پر آنے والا تھا اور جو کوئی باقی رہنے والا تھا، اس میں اس کی تفصیل بیان ہوئی تھی، تو کچھ چیزیں باقی تھیں کہ جن پر ابھی عمل نہیں ہوا تھا، تو آپ قتال و جنگ کے لیے نکلے، اور چونکہ کچھ فرائض باقی تھے تو فرشتوں نے خدا سے اذن چاہا کہ جناب کی نصرت و مدد کریں، تو خدا نے انہیں اذن دیا، لیکن وہ جنگ کی تیاری کرتے رہے اور اپنے آپ کو آمادہ کرتے رہے، اور ادھر جناب شہید ہو گئے، پس وہ اترے تو آپ شہید ہو چکے تھے صلوات اللہ علیہ۔ پس ملائکہ نے عرض کیا ہے پروردگار تو نے ہمیں زمین پر جانے اور حسین علیہ السلام کی نصرت کی اجازت دی تھی، جب ہم نیچے اترے تو وہ شہید ہو چکے تھے، پس اللہ مبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ تم ان کے قبہ یعنی بریکٹ اور قبر کو لازم پکڑے رہو یہاں تک کہ جو کوتاہی
تم سے ان کی نصرت کے سلسلے میں ہوئی ہے اس پر گریہ کرو، جبکہ تم ان کی نصرت اور گریہ کرنے کے لیے مخصوص کیے گئے ہو تو ملائکہ قرب خدا حاصل کرنے اور آپ کی نصرت کے فوت ہونے پر جزو فضو کرتے ہوئے روئے۔ جب آپ خروج کریں گے تو وہ آپ کے انصار و اعوان میں سے ہوں گے۔ اور صفوان صاد ف واو الف نون، صفوان جمال کے واسطے سے ابو عبداللہ صادق علیہ السلام سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے مدینے کے راستے میں سوال کیا جب کہ ہم مکے کی طرف جا رہے تھے، پس میں نے عرض کیا اے فرزند رسول خدا، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو افسردہ، محزون اور دل شکستہ دیکھ رہا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم بھی وہ کچھ سنو جو میں سن رہا ہوں تو وہ تجھے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھے۔ میں نے عرض کیا کیا آپ سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ملائکہ کا بارگاہ خدا میں ابتہال اور گڑ گڑانا، امیر المومنین اور حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے خلاف اور ان پر لعنت کرنا، اور جنات کا آپ پر نوحہ کرنا، اور ان ملائکہ کا جو آپ کے گرد ہیں رونا اور شدت سے جزو فضو اس کو سامعین پتہ نہیں کیوں میں لگتا ہے کہ میں صحیح نہیں پڑھتی، جیم زے عین واو اور فے زے عین، اب یہ جزا و فضا ہے یا یہ، حالانکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے لیکن میں معذرت چاہتی ہوں، کوئی میری اصلاح کر دے گا تو بہت اچھی بات ہے۔ جزا و فضا کرنا تو اس کے باوجود کس کے لیے کھانا پینا اور سونا خوشگوار ہو سکتا ہے؟ آخر حدیث تک۔ اور بہار میں حسن بن سلمان سے اس کی سند کے ساتھ پیج 229 سند کے ساتھ ابو معاویہ سے آمش الف عین میم شین سے حضرت جعفر بن محمد سے ان کی والدہ گرامی سے ان کے جد امجد علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا اور جب میں 5ویں آسمان تک پہنچا تو میں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تصویر شکل دیکھی، تو میں نے کہا کہ اے میرے حبیب جبرائیل یہ تصویر کیسی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ نے خواہش ظاہر کی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی تصویر و شکل دیکھا کریں، پس انہوں نے عرض کیا ہمارے پروردگار، اولاد آدم اپنی دنیا میں صبح و شام علی بن ابی طالب تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب، ان کے خلیفہ، ان کی وحی اور ان کے امین کے چہرے کو دیکھ کر مستفید و یہ مشکل ورڈ آ گیا، میم تے عین ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی تصویر و شکل سے مستفید فرما جتنا اہل دنیا ان سے مستمتع ہوتے ہیں۔ بس خود اللہ عز و جل نے اپنے نور اقدس سے علی علیہ السلام کے ان کے لیے تصویر و شکل بنائی، لہٰذا علی علیہ السلام رات دن ان کے درمیان ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں اور رات دن انہیں دیکھتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ پس مجھے خبر دی آمش الف عین میم شین نے جعفر بن محمد کے واسطے سے ان کے والد گرامی علیہ السلام سے، کیا آپ نے فرمایا جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت امیر علیہ السلام کو لعین ابن ملجم نے ان کے سر مبارک پر ضرب لگائی تو یہ ضرب اس صورت و شکل پر لگی جو آسمان میں تھی، پس ملائکہ صبح و شام اسے دیکھتے اور آپ کے قاتل ابن ملجم پر لعنت کرتے ہیں۔ پس جب حسین بن علی علیہ السلام شہید ہوئے تو ملائکہ اترے اور آپ کو اٹھا کر لے گئے یہاں تک کہ آپ کے جسد مبارک کو اس صورت کے ساتھ رکھا کہ جو 5ویں آسمان پر حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ تو جب بھی اوپر کے آسمانوں کے فرشتے اترتے ہیں یا نچلے آسمان اور اس کے اوپر کے آسمانوں کے فرشتے اوپر جاتے ہیں 5ویں آسمان تک حضرت علی علیہ السلام کی تصویر کی زیارت کے لیے، تو آپ کو اور حسین بن علی علیہ السلام کو اپنے خون میں لت پت دیکھتے ہیں، تو یزید اور ابن زیاد اور حسین بن علی علیہ السلام کے قاتل پر لعنت کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ آمش الف عین میم شین کہتا ہے کہ مجھ سے صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ مسکنون و مخزون علم میں سے ہے، اسے اس کے اہل کے علاوہ اخراج نہ کرنا۔
تو سامعین یہ پیج 229 یہاں پر اختتام ہوا اس آڈیو میں، اور اگلی ہم پیج 229 نہیں 429 غلط کہہ دیا۔ اب اگلا یہاں پہ ہماری دوسری فصل ختم ہو گئی، اور اب اگلی آڈیو میں ہم تیسری فصل سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے، کہ جس کا ٹاپک بتاتی چلوں تاکہ آپ کو اگلی آڈیو کا انتظار ہو۔ اور اس ٹاپک کیا ہے؟ جنات کا نوحہ و زاری۔ اور یہ بہت شوق ہے مجھے بھی پڑھنے کا، اور مجھے لگتا ہے آپ کو بھی انتظار رہے گا، تو میری اگلی آڈیو کا انتظار کیجیے جس میں ہم جنات کا نوحہ و زاری کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس آڈیو کے لیے کے اختتام پر خدا حافظ، فی امان اللہ۔